الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإسماعیل وإدریس وذا الکفل کل من الصابرین وأدخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل اور ادریس علیہم السلام، وذا الکفل اور ذو الکفل، کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ان سب کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور نون والے، صاحب نون، جب وہ چلے غصے کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا انہیں خیال نہ آیا کہ ہم کیا ان پہ قدرت نہیں رکھتے تھے؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پھر ذُنُّون نے اندھیروں کے اندر سے آواز لگائی، پکارا، منادی کی، ان، اس بات کی، لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی، کنتو، میں ہی تھا، من الظالمین، ظالمین میں سے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور اس کو اس غم سے، اندھیروں سے نجات عطا کی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور جب زکریا نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کی، ربی، کہنے لگے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھ کو اکیلے نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور بہترین جو وارث ہیں، خیر والے، ان میں سے خیر والا وارث تو ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر مجھے وارث عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ فاستجبنا لہ، تو زکریا کی دعاؤں کو بھی ہم نے قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور اس دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں زکریا کو یحییٰ عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کو اس کا تابع فرما کیا اور اس کی اصلاح کی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سارے نبی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے دوڑ لگانے والے، سبقت لے جانے والے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے دعائیں کرنے والے، رغبت رکھتے ہوئے، ورہباً، اور ایک ڈر دل میں رکھتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سارے کے سارے ہمارے جلال کا خوف کھانے والے، ہمارے جلال کا قلب و جگر کے اندر ایک احترام رکھنے والے تھے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک اور صالح اور برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذی الکفل، اسماعیل اور ادریس تو اللہ کے نبی ہیں، ذی الکفل ان کے بارے کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہیں یہ۔ اور اسی طرح جس طرح سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جن کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صبر کرنے والے، ذی الکفل۔ تو یہاں یہ دو باتیں بیان کی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ وہ صالح اعمال کرتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کی زندگیوں میں صبر پایا جاتا تھا۔ تو صبر اور نیکی
یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اس بندے کو جس کی زندگی میں صبر ہوتا ہے اور جس کی زندگی میں درستی ہوتی ہے۔ ذنون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، بڑی مچھلی جو ہے اسے نون کہتے ہیں۔ تو حضرت ذنون جو مچھلی کی طرف چل پڑے، یہ ان کا لقب ہے، ان کے نام پہ سورت بھی ہے، سورت یونس علیہ السلام۔ تو حضرت یونس کو ذنون کہا جاتا ہے، صاحب نون یعنی مچھلی والے۔ تو یہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے تو قوم نے دعوت جب نہ مانی تو قوم سے غصے ہو کے چل پڑے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان دل گرفتہ ہو جاتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ آیت جو ہے کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم ان پہ قدرت نہیں رکھتے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک انداز ہے قرآن مجید کا کہ نعوذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے پہ طاقت نہیں رکھتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم بات کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں کہ وہ چل پڑا اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس کا پتہ نہیں کچھ بھی نہیں لگتا، یعنی وہ اس طرح گیا کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں اس کا لگتا، حالانکہ وہ انسان بات کرتا ہے ایک عرف کے حساب سے۔ تو اسی طرح یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں پھر آگے بعض مفسرین نے گستاخی والے الفاظ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے دل کے ارادے سے نہیں کیا تو انہیں معاف فرمائے۔ مولانا مودودی نے بھی سخت جملے بولے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے، اگر مولانا کی نیت بھی کوئی نیک تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائے۔ لیکن یہ ایسے رویے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ خیال نہیں آیا نبی کے دل میں، یہ ایک بات ہے، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے، اس میں ایک محبت ہے، ایک جھلک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، حیات طیبہ میں بھی ایک موڑ ایسا آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حنین کے موقع پہ طائف کے غزوے کے بعد بکریاں تقسیم کر دیں تو کچھ نوجوانوں نے بات کر دی، مدینے کے نوجوانوں نے، کہ لڑنے کے لیے ہم، مرنے کے لیے ہم، جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو مدینے مکے والوں کو دے دیا۔ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے مکے والے رکھتے نہیں تھے، ہم نے تجھے رکھا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مکے والوں نے تمہیں نکالا اور ہم نے تمہیں جگہ دی۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تجھے یہ مارتے تھے، ہم نے تمہیں بچایا۔ کیا وہاں خطبے کے اندر یہ الفاظ بھی آپ جب پورا پڑھیں گے تو مل جائیں گے کہ وہاں بات کرتے یہ بات ہے کہ میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ پوری کائنات ایک گلی پہ چلے گی، آپ سارے مدینے والے ایک گلی میں چلیں گے تو مجھے کہا جائے گا نا کہ کس گلی میں چلنا پسند کرتے ہو، تو میں محمد تو آپ کی گلی میں چلوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس گلی کے اندر مدینے والے چلیں گے۔ تو یہاں یہ ہے فنادا، آواز کس کو لگائی؟ اللہ کو۔ تو کیا اے میرے پیارے یونس، تو نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں یہاں پہنچ نہیں سکتا؟ تو اگر یہ تو خیال کر لیتا، دل کے اندر وہ غصے کو تھوڑا سا ضبط کر کے، کنٹرول کر کے دل میں یہ بات لے آتا کہ اللہ کی حکمرانی تو وہاں بھی ہے جہاں تو جا رہا ہے، تو پھر تو یہ قدم نہ اٹھاتا۔ تو غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، جذبات میں آ گیا۔ یہ اتنا محبت کا انداز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مان کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ بات کے ساتھ، مان کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن مولانا یہاں سے ایک گستاخی کا پہلو نکالتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، سلیمان علیہ السلام نے وہ کر دیا، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں انداز دیکھیں کہ کتنی محبت کا انداز۔ تھوڑی سی غور فرمائیں کہ نبی کہہ رہا ہے انی کنتو من الظالمین، نبی کیا کہہ رہا ہے؟ انی کنتو، اللہ میں ظالم ہوں۔ اور اگلی آیت یہ ہے، آیت مبارکہ 87، آیت نمبر 87، اس سے اگلی ہے 88، 88۔ پہلی ہے 87، دوسری ہے 88۔ 87 کا آخر ہے انی کنتو من الظالمین، اور 88 کا آخر ہے ننجی المومنین۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ میں ظالم ہوں، اللہ کہتا ہے نہ ننجی المومنین،
یہاں آنا یہ چاہیے تھا ننجی الظالمین، ہم اسی طرح جب ظالم دعا کرتا ہے تو اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ جب ظالم ہم سے دعا، نہ یہ نبی کی عاجزی تھی، انکساری تھی، یہ تھے نبی کے الفاظ، انی کنت من الظالمین۔ اب نعوذ باللہ کوئی آج اٹھ کے کہے کہ نبی ظالموں میں سے ہو گیا تھا تو یہ گستاخی ہے، یہ سری جرت ہے، یہ صراحت ہے، یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے۔ اگلا لفظ ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعائیں قبول کی، ونجینا، اسے نجات دی، من الغم، غموں سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو، صاحب ایمان لوگوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اپنی برگزیدہ شخصیات کے ساتھ۔ اور یہ تو نبی تھے نا، تو قوم وہ رو پڑی جب پیغمبر ناراض ہو کے گیا، تو یہ ناراضی قوم کے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن گئی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہاں کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، نافرمانی کی، نہیں، قوم اتنا روئی کہ اللہ تعالیٰ نے لایا ہوا عذاب اس قوم میں یونس سے واپس کر دیا۔ ما امرت قبلہم من قوم الا قوم یونس فنفعها ایمانها، کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو دیکھ کے ڈری ہو تو اس کے ڈر نے اسے فائدہ دیا ہو، سوائے قوم یونس کے ڈر کے۔ وہ اللہ کی پکڑ کو دیکھ کے اتنا روئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کی بنیاد پہ اپنا لایا ہوا عذاب واپس پلٹا دیا۔ تو یہ تسبیح کمال کی ہے جو انسان کو غم سے، غم ویسے اندھیروں کو بھی کہتے ہیں، بعض دفعہ زندگی میں روشنی ہونے کے باوجود بھی اندھیرے ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پہ سورج کی روشنی ہوتی ہے لیکن زندگی اندھیر ہو جاتی۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، تو بلند ہے، سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے تو بھی اعلیٰ ہے، تیرے کام بھی بڑے اعلیٰ ہیں، تو بھی بے مثل ہے، تیرے کام بھی بے مثل ہیں۔ تو رہا میں تو ظالموں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ کہاں کہا؟ مچھلی کے پیٹ میں، اور ان اندھیروں میں رہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سمندر اور پھر موجیں اور پھر مچھلی اور پھر مچھلی کا پیٹ اور یہ ساری ظلمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر حل نکالا اور اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی اور کہا لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، وارث تو خیر والا تو ہی ہے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح نیک اولاد عطا کرے جو باپ کی بزرگی کے اندر اس کی ذمہ داریاں سنبھال لے، کیونکہ باہر کے بندے کو وہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی جو گھر کے افراد کو پتہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کی وراثت کیا ہے، ان کے کاروبار کا حساب کیا ہے، یہ بیٹھتے کہاں ہیں، یہ معاملات کس طرح کرتے ہیں۔ تو اگر نسل آگے نہ چلے تو معاملات دیگر گوں ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ ایک عالم دین یا ایک عام مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کا سوال کرتا ہے کہ وہ وارث بنے اس کے نظریے کی، اس کے فکر کی، اور اس کا نام لے کر کے آگے چلے۔ اب حضرت آپ یہ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کے جو والد گرامی ہیں وہ 3 بھائی ہیں، ہاشم، مطلب اور امیہ۔ امیہ سے نسل چلی ہے آگے ابو سفیان کی، اور جو مطلب ہیں ان کی نسل ہی نہیں چلی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ یہ عبد المطلب کو انہوں نے پالا تھا، اسی لیے عبد المطلب کو مطلب کا غلام کہا جاتا تھا۔ یہ ہاشم کے بھائی تھے۔ ہاشم یہ بھی انتقال کر گئے، تھوڑی عمر میں ہی شادی ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں، تو چند دن وہاں رہے، تو جب مکہ مکرمہ میں آئے تو وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد مطلب عبد المطلب پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ مطلب چاچا تھے عبد المطلب کے۔ جب مدینے میں لے کے آئے تو پیچھے بیٹھے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پائے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ غلام خرید کے لے کے آئے ہیں۔ اب یہ جو مطلب ہیں ہاشم کے بھائی، ان کی نسل نہیں چلی، تو نسل کن کی آگے چلی؟ 2 کی، ہاشم کی اور امیہ کی۔ امیہ میں سے آگے آل امیہ ہے ساری کی ساری، اور ہاشم میں سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اولاد ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے کے عزیز رشتہ دار ہیں۔ تو اس طرح نسل آگے چلتی ہے وارثوں بیٹے کے ذریعے سے، تو انسان کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو اسی چیز کی اپیل اللہ تعالیٰ سے نبی کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ سارے اللہ سے رغبت رکھتے تھے، لالچ رکھتے تھے، اور اللہ سے رہب، ایک ترہیب ہوتی تھی ان کے دل میں، ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ دعا کی شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور ایسی دعا پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور نیکی میں سبقت لے جانا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، دوڑ دوڑ کے خیر کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا، اور دعائیں بھی مانگنا خشیت کے ساتھ، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے راغباً، ایک رغبت رکھتے ہوئے، کچھ چیزوں کی امید رکھتے ہوئے، اور کچھ دل کے اندر خوف رکھتے ہوئے، ہمارے جلال کا احترام بجا لاتے ہوئے، تو پھر ان کو عطا ہو جاتا تھا۔ یہ دعا کے لوازمات میں سے ہے جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا خشوع اور خضوع وہ اپنی کیفیت بنائی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، یقین کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ ایمان والوں کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد دے، اللہ تعالیٰ صابر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے۔ اس دعا پہ ہم گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔